بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जहाँ कहीं हत्थे चढ़े इन पर रुसवाई की मार पड़ी मगर खुदा के अहद या लोगों के अहद के जरिए से इनको कहीं पनाह मिल गई और फिर हेर फेर करके खुदा के गजब में पड़ गए और उन पर मोहताजी की मार अलग पड़ी। ये क्यों? इस सबब से कि वो खुदा की आयतों से इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे। ये सजा इसकी है कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से गुजर गए थे। और ये लोग भी सब के सब यकसा नहीं हैं, बल्कि अहले किताब से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खुदा के दीन पर इस तरह साबित हैं कि रातों को खुदा की आयतें पढ़ा करते हैं और वो बराबर सजदे किया करते हैं, खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और अच्छे काम का हुक्म करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ पड़ते हैं। और यही लोग तो नेक बंदों में से हैं। और जो कुछ भी नेकी करेंगे उसकी हरगिज नाकदरी न की जाएगी और खुदा परहेजगारों से खूब वाकिफ है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया खुदा के अजाब से बचाने में हरगिज न उनके माल ही कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद, और यही लोग जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में ये लोग जो कुछ खिलाफ शरा खर्च करते हैं उसकी मिसाल अंधर के मिसल है जिसमें बहुत कोहरा पाला हो
اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر کوہرا پالا اسے مار کے ناس کر دے۔ اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے ایمانداروں، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکتی پڑتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگوں، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ ایسے نہیں ہیں، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پہ غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ ایمانداروں، اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پسپائی کریں، اور پھر سنبھل گئے، کیونکہ خدا تو ان کا سرپرست تھا، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود کہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھے، پھر بھی خدا نے فتح دی۔ بس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔